وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق کے ساتھ ثواب کے لیے سے نماز والا دوسری پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد أفضل صلواتك. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. يا رب وسلم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم میں سے ایک آیت اور ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے لیے بنیادی عقیدہ وہ ضروری ہے کہ جب تک اللہ رب العزت کا بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو یہ عقیدہ بنیاد ہے. اس کے بغیر انسان کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، اور اولاد دینے والے ہیں، بیماریوں سے تندرستی دینے والے ہیں، بارشیں برسانے والے ہیں، دھوپ نکالنے والے ہیں، موسم کو تبدیل کرنے والے ہیں، دن رات کو چھوٹا کرنے والے ہیں. تو زندگی اللہ رب العزت دیتے ہیں، موت اللہ دیتے ہیں، اور اس تمام جہان پر اللہ کا کنٹرول ہے. لیکن اگر اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکیلا ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایسے اسلام کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کے لیے آپ کی تمام صفات کے بعد عقیدہ ختم نبوت یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ اس کی بنیاد ہے کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول آخری نہیں ہے، تو یاد رکھیے پھر ہمارا بھی کوئی بھی عمل جو ہے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. مثلا کوئی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا رتبہ دیا ہے، آپ کو بڑا حسن دیا ہے، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، آپ کی احادیث سچی ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروایا ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا لقب دیا گیا. لیکن یہ تعریفیں اس وقت فائدے مند ہوں گی جب ہم
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی. اگر ہمارا یہ عقیدہ ہوگا تو باقی آپ کی جو تعریف کریں گے یہ ہمیں فائدہ دے گی. اگر یہ عقیدہ نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ ہماری کوئی بھی تعریف، کوئی بھی جملہ ہمارا قابل قبول اللہ کے یہاں نہیں ہوگا. تو میں نے اس لیے یہ بات شروع کی ہے کہ کل 7 ستمبر تھا اور آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ 7 ستمبر 1974 کو یوم تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کی اسمبلی کے اندر ان قادیانیوں کو جو ہے وہ غیر مسلم قرار دیا گیا. تو اس لیے آج سے تقریباً کوئی 49 سال پہلے کی بات ہے. تو آج 8 ستمبر ہے، 2023 ہے. تو اس حوالے سے کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے اور اس کے بارے میں بات چیت ہوتی رہنی چاہیے. گھروں کے اندر بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو ٹٹولتے رہیں، کیونکہ یہ عام مرض پھیل چکی ہے کہ گھروں کے اندر عورتوں کے پاس بھیجا جا رہا ہے، نوجوانوں کو نوجوانوں کے پاس بھیجا جا رہا ہے. تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. اگر ہمارا ایمان سلامت رہا اور اس سلامتی کے ساتھ ہم دنیا سے چلے گئے تو بہت ہی فائدہ مند ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارا ایمان خراب ہو گیا تو سب کچھ ہی گیا. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. تو اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں کیونکہ ہمارے سادہ مسلمان کچھ یہ باتیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی انسان ہے اور یہ بھی جو ہے مسلمان ہے. یاد رکھیں کہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان تو دور کی بات ہے. میں ابھی آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ یہ مرزا قادیانی تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں. ان کو انسان بھی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ خود اپنی کتاب کے اندر انہوں نے تعارف کروایا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو یاد رکھیں ہماری یہ ذمہ داری ہے، بلکہ میرے علم کے اندر یہ بات یہی ہے کہ بہت سارے نوجوانوں کو ان قادیانیوں کی عورتیں نکاح کے لالچ میں، بیرون ملک کے لالچ میں ان کو ایمان سے ان کے ہاتھ ہو رہی. یاد رکھیں ایمان ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز ہے. نوکری نہ ملے، شادی نہ ہو، لیکن ایمان ہمارا ہر صورت میں بچنا ضروری ہے. اگر ایمان نہ بچا تو یقین جانیں بہت ہی معاملہ خراب ہے. تو لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں، گھروں کے اندر بھی، بچوں سے بھی. اور خصوصاً سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ قادیانی گروپ، بہت سارے گروپ ہیں لیکن ان کے اندر 2 گروپ بہت مشہور ہیں، ایک قادیانی اور ایک قادیانی لاہوری گروپ. اور یاد رکھیں یہ آج سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، گوگل پر، ٹک ٹاک پر یہ ایسا لوگوں کو، نوجوان نسل کو قائل کر رہے ہیں کہ ہمارے وہ نوجوان جنہیں صرف لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا آتا ہے لیکن ختم نبوت کے بارے میں ان کو کوئی پتہ نہیں، تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو سمجھانا ہے کہ ایسی اگر کوئی بات آتی تو فوراً اپنے بڑوں کو بتائیں، علماء سے رابطہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے بچوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال کر ان کے ایمان سے ان کو خالی کر دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس لیے میں نے یہ آج کہ کل 7 ستمبر تھا اسی حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیں تمہید کے طور پر کہ ان لوگوں کی عقائد کیا ہے اور ہمارے سادہ مسلمانوں کو یہ کیسے اپنے جال کے اندر پھنساتے ہیں، اس پر میں ابھی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلی بات شروع ہوگی کہ ہمارے سادہ مسلمان ان کی باتوں میں کیسے پھنس جاتے ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا امین صفدر بخاری رحمۃ اللہ علیہ.
بہت اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، فوت ہو گئے، کافی دیر ہو گئے۔ مسیحیت کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف بڑے مناظر ہوئی۔ وہ ایک اسکول کے اندر ٹیچر تھے بکارا کے اندر۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ دو آدمی ان کو ملنے کے لیے آئے۔ جب ملنے کے لیے آئے تو حضرت اتفاق سے اس کو ملیں گے، کسی سے پوچھا کہ میں نے حضرت مولانا مینا قادری صاحب سے ملنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پڑھاتے ہیں کہ بالکل پڑھاتے تو یہی ہیں لیکن آج وہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ اپنا نام بتا رہے ہیں، کا فائدہ نہیں ہے اس لیے وہ مجھے جانتے نہیں۔ تو کل انشاءاللہ میں آ جاؤں گا۔ پھر یہ کل آزاد گئے، ملاقات ہوئی۔ حضرت امین اوقات رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھائی کیا ہوتا ہے، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ اب انہوں نے اپنا مقصد بیان کیا۔ مقصد یہ بیان کیا کہ حضرت ہمارے گاؤں کے اندر ایک دو بیٹھکیں ہیں، ہو سکتا ہے ممکن ہے 3 بھی ہوں، کہ وہاں 2 بیٹھکوں کو جو ہے مرزائیوں نے کرائے پہ لے لیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے کچھ کھلونے، کچھ ٹرافیاں، کچھ چاکلیٹیں، اور اس کا ممکن ہے کچھ جوس وغیرہ بھی رکھا ہو۔ کیونکہ آج کے زمانے کے اعتبار سے میں منع کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں آج کل بچوں کو اور ہمارے بڑوں کو یہ شیطان کی بہت جوس بڑا پسند ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں یہ مسیحیوں کا نہیں استعمال کرنا، اور ہم ان کی چیزوں کو استعمال کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی وہ نہیں لینے چاہتے۔ ہمارے پاس تو ایک ہی سہارا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے۔ اگر ہم نے ان کے ساتھ یہ تعلق رکھا تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ ہو جائے۔ اور بھی جتنی ان کی مصنوعات ہیں ان سے مکمل صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ ہمارے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، ہمارا ایمان ہے بس۔ تو خیر انہوں نے عرض کیا کہ حضرت جب ہمارے بچے اسکول سے آتے ہیں یا مسجد سے پڑھ کے آتے ہیں تو وہ ان کو پکڑتے ہیں، ان کو چاکلیٹ دیتے ہیں، ان کو کھلونے دیتے ہیں، ان کو جوس پلاتے ہیں، ان کو بوتل دیتے ہیں، یعنی ان کو اپنے ساتھ مانوس کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ کلمہ سناؤ۔ جب وہ کلمہ سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ آپ کو تو ابھی کلمہ بھی نہیں آتا، یہ مولوی نے تو ابھی آپ کو کلمہ بھی نہیں سکھایا۔ یعنی جب کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ ساری کے ساری بڑاس مولویوں پہ لکھتی ہے۔ مولوی تو زبان پر آسان ہے اس پر چڑھائی کرنا۔ بہرحال تو انہوں نے کہا حضرت وہ بچوں کو چاکلیٹیں دیتے ہیں اور وہ ان کو ان کی تربیت کرتے ہیں، تو اس لیے ہم آئے ہیں۔ ہم نے ان سے بات کی کہ آپ ہمارے بچوں کو کیوں خراب کر رہے ہیں، لہذا ہم اپنے کسی عالم دین کو لے کر آئیں گے، آپ سے بات کریں گے۔ تو اب یہ دیکھیں دنیا کے اندر یہ اصول ہے کہ جب آدمی کچھ بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری کو شروع کے اندر ہی ڈاکٹر کہتے ہیں پکڑ لو، پھر آپ بڑے مرض سے بچ سکتے ہیں۔ اب انہوں نے پہلے تو خیال نہ کیا، جب دیکھا کہ یہ وبا عام ہو گئی ہے کہ سب بچوں کو وہ لے کے جا رہے ہیں، اب ان کو یہ فکر پیدا ہوئی، حضرت کے پاس آئے اور یہ ساری بات بتائی، اور پھر حضرت نے فرمایا کہ آپ نے وہ وقت ان کے ساتھ طے کر لیا ہے؟ جی ہم نے وقت ان کے ساتھ طے کر لیا ہے۔ تو جب وہ وقت آیا حضرت وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت فرماتے ہیں جہاں پر یہ وقت متعین تھا میں پہنچا ان کے 4 پر 4۔ اب یہاں ایک بات اور بھی سمجھے کہ ہمارے سادہ مسلمان ان کی جو پھیلانے والے ہیں ان کی باتوں کو ان کو مبلغ بھی کہہ دیتے ہیں اور ان کے معاملے کو تبلیغ بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ یہ تبلیغ اور مبلغ کے اسلامی اصطلاح ہے، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے نہیں۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ ان کی بات کو تبلیغ نہیں کہنا اور ان کے لوگوں کو مبلغ نہیں کہنا، بلکہ ان کو 4 کہنا ہے، پرچار کہنا ہے۔ تو بعد حضرت فرماتے ہیں، اور ایک بات اور بھی حضرت نے لکھی، فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی مرزائی کا جنازہ جا رہا تھا، کسی مسلمان کا جنازہ جا رہا ہے، تو میں کہ نہیں یہ جنازہ مسلمانوں کی اصطلاح ہے، مسلمانوں کے لیے، ان کو عرضی کہا کرو، ان کو جنازہ نہیں کہنا۔ تو خیر فرماتے ہیں کہ جب میں بیٹھا ان کا ایک پرچار کھڑا ہوا۔ اب یہ دیکھیں جو میں نے عرض کی کہ یہ سادہ مسلمانوں پر کس طرح بات کرتے ہیں، اب ان کا انداز کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو اپنے جال کے اندر پھنسانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے
کہ ایک دن آدمی پرچار کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی درست ہے۔ پھر آگے اس نے کہا بھائی اس تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، یہ بات بھی اس کی درست ہے۔ اب اگلی بات اس نے کہی کہ تمام انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو رتبہ دیا ہے، یہ بات بھی اس کی درست ہے۔ پھر اس نے کہا تمام انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ رتبہ محمد رسول اللہ کو دیا ہے، اور ساتھ اس نے صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیا تاکہ مسلمان جو سادہ وہ کہتے ہیں، مولوی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ تو نام بھی لے رہے ہیں اور حضور پر صلاۃ والسلام بھی پڑھیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں حضور کی شان کیسے بیان کروں؟ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا علیہ السلام۔ تو کہنے لگا کہ ان کا مقام بڑا ہے، اور کہنے لگے جو لوگ ان کی صحبت میں رہے ہیں وہ صحابی بنے ہیں، تابعی بنے ہیں، کتب بنے ہیں، ابدال بنے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ نبی پاک سے دوستو نبی علیہ السلام کی شان سنو۔ جب یہ بات کی تو جتنے مسلمان بیٹھے تو نے کان کھڑے کر لی تھی، یہ تو کہتے کہ کافر ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، یہ تو کہتے کہ میں نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنے لگا ہوں۔ اب لوگوں کو دیکھا تو متوجہ کر لیا تو کہنے لگا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بڑی، اور کہنے لگا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، آپ کی تابعداری میں رہا، وہ صحابی بنا، تابعی بنا، تابع تابعی بنا، کتب بنا، ابدال بنا۔ اب اس نے آخر کے اندر ایک جملہ کہا، ذرا غور کرنا، کہنے لگا کہ آپ کی اتباع اور تابعداری اور آپ کی صحبت میں ایک نبی بھی بنا ہے۔ اب یہ دیکھو کتنی اس نے تمام باتیں درست کہیں اور آخر میں آ کر اپنا عقیدہ لوگوں کے اندر چھوڑ دی۔ اب جب کسی عالم دین کے سامنے یہ بات ہوگی وہ تو پورے دلائل سے ان کو پکڑے گا، لیکن عام آدمی اس میں پھنس جائے گا، یہ ان کا طریقہ واردہ ہو جائے گا۔ اب یہ آدمی بات کہہ کر چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، آپ کی تابعداری سے، اور صحابی بنے ہیں، تابعی بنے ہیں، تبع تابعین بنے ہیں، کتب بنے ہیں، ابدال بنے ہیں، نبی بنے ہیں۔ اب ان کے عقیدے کے مطابق کہ جو مرزا احمد قادیانی ہے یہ نبی بنا ہے، اور یعنی 14 صدیوں کے اندر نہ اس سے پہلے کوئی نبی تھا نہ بعد میں کوئی نبی بنے گا، یہ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اب حضرت مولانا مقام کھڑے ہو گئے۔ اب حدیث پاک میں آتا نا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو انبیاء ہیں یہ انبیاء ہم جو اپنا عالم ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اب یہ حضرت اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور میں نے کہا دوستوں بزرگوں بھائی تمام دوستوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کی باتوں کو آپ نے سنا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور میں اسی ان کی بات پر جو ہے آپ کو فکر دے رہا ہوں، ضابطِ فکر دے رہا ہوں کہ غور کرو یہ کیسی بات کر دیا ہے۔ اب انہوں نے جواب کے اندر فرمایا کہ بھائی آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جی حضور کی تابعداری سے اور آپ کی صحبت سے صحابی بنے ہیں، تابعی بنے ہیں، تابعین بنے ہیں۔ فرمانے لگے بھائی بتاؤ مجھے ابو بکر سے زیادہ تابعداری کرنے والا کون ہے؟ حضور نے جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر میں نے ہر آدمی کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر کا نہیں، تو فرمایا ابو بکر سے بڑھ کر تابعداری کرنے والا آپ کی صحبت میں رہنا تھا کون ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی تابعداری کرنے والے حضرت عمر ہیں، آپ کی صحبت میں رہنے والے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو اللہ عمر کو بڑھاتے، لیکن نبی عمر بھی نہیں ہے، وہ صحبت میں رہنے والے ہیں، حضور کی تابعداری کرنے والے ہیں، لیکن نبی وہ بھی نہیں۔ پھر کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تابعداری میں رہے ہیں، آپ کی صحبت میں رہے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ جس کے بارے میں علامہ حضرت عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے، جس کا ہمارے اکابر نے یہ ترجمہ کیا ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت عثمان کو دیکھتے تھے خوش ہو جاتے تھے تو فرمایا تو عثمان کی دل بھی لگی ہوئی. اور پھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بھائی مجھے نظر نہیں آ رہے, علی کو بلاؤ. فرمایا میں نے سفر کرنا ہے, میرا دل چاہتا کہ اس سفر کرنے سے پہلے میں علی کو دیکھوں. تو فرمایا کہ علی نے حضور کے تابع داری کی ہے, آپ کی صحبت میں رہے ہیں, لیکن نبی تو وہ بھی نہیں. تو یہ ان کا جو دعویٰ تھا یہ خاتم النبیین کا دعویٰ ہے, اس لیے ان کو کافر قرار دیا گیا. تو یہ میں نے اس لیے آپ کو تمہیدی طور پر یہ بات سنائی ہے کہ اس طرح ہمارے سادے مسلمانوں کو یہ اپنے جال کے اندر پھنساتے ہیں, اس طرح ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال کر ان کو بند کرتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنے والی ہوتی ہے, بعض ہمارے لوگ یہ ہم سے شکوہ کرتے ہیں کہ یہ اتنے مذہبی لوگ ہیں, یہ بڑی اخلاق سے پیش آتے ہیں. یاد ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بازار کے اندر عورت ہوتی ہے وہ اپنے ملنے والے سے بڑی اخلاق اور بڑے اچھے طریقے سے پیش آتی ہے, اس لیے کہ اس کی نظر ان کی جیب پہ ہوتی ہے کہ میں نے اس کی جیب کو خالی کرنا. اور میں یہ لوگ اخلاق سے اس لیے پیش آتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا ہے, اس لیے یہ اخلاق سے پیش آتے ہیں. تو بہرحال اب آتے ہیں اس مرزا قادیانی کی طرف کہ اس کے عقائد کیسے تھے. اب یاد رکھیں انہیں سب سے پہلے اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, سب سے پہلے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں مجدد ہوں. اس لیے میں نے دو گروپوں کا نام لیا تھا کہ ایک قادیانی گروپ اور ایک لاہوری قادیانی گروپ. اب ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے, جو قادیانی ہے یہ مرزا قادیانی کو نبی سمجھتے ہیں, اور جو لاہوری گروپ ہے وہ اس کو مجدد مانتے ہیں, اچھا انسان مانتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے. اتنی غلاظت, اتنا جھوٹا آدمی, اتنی اس نے اوٹ پٹانگ مانی ہے کہ انسان ایسے آدمی کو انسان کہنا بھی یہ شرم محسوس کرتا کہ یہ آدمی انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے. تو خیر سب سے پہلے اس نے جو ہے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا, پھر اس سے آگے اس نے مسیح موعود کا دعویٰ کیا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں. جب لوگوں نے سوال کیا کہ تم کیسے عیسیٰ علیہ السلام ہو, دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد نہیں تھے, وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم عمل سے پیدا ہوئے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب مریم ہے, اور تمہاری والدہ کا نام کسیٹی ہے. اب اس نے اس کو بھی چھوڑ دی. اب اس نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں. جب لوگوں نے سوال کیا کہ اگر تو اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے تو مہدی کے لیے عربی ہونا یہ شرط ہے, اور امام حسن امام حسین کی اولاد جو ہے ہونا شرط ہے, لہذا تیرا تو کوئی نسب نہیں ہے, تو ذات کا مغل ہے, لوہار ہے. اور پھر دیکھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ ہیں, اور اسی طرح ان کی والدہ حضرت آمنہ ہے, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے اور آپ کا لقب مہدی ہے. تو تیری تو کوئی نہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ملتی ہے, نہ کوئی نسب ملتا ہے, نہ تیرا کوئی ان کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ بنتا ہے, تو تو اپنے آپ کو امام مہدی کیسے کہتا ہے. اب اس نے اس سے موڑ کر پھر اپنے آپ کو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, پھر اپنے آپ کو اس نے نبی کی تشریح کر دی. اب یہ کہنے لگا, اگر آپ اس کی ذرا غور سے سننا, کہنے لگا کہ میرے اوپر وہی 7 زبانوں کے اندر آتی, 7 زبانوں پر میرے اوپر وہی آتی, اور میرے اوپر جو فرشتہ آتا تھا اس کا نام انگلش تھا, اور اس کو ٹیچی کہتے ہیں. اب ہنسیں گے آپ, یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کتابوں سے بتا رہا ہوں, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا. حالانکہ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں ان سب پر وحی لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, اور کوئی رشتہ نہیں ہے. اب اس کا پہلا جھوٹ تو یہ ثابت ہوا. اور دوسرے نمبر پر یہ دیکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جتنے بھی دنیا میں نبی آئے ہیں 1,24,000 کم بیش پیغمبر, ان کے اندر 4 چیزیں ہوتی تھی ہر نبی کے اندر. اس کے اندر وہ بھی نہیں. نمبر 1 کہ ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. نمبر 2 ہر نبی مرد ہوتا ہے. نمبر 3 ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے, یعنی مبعوث من اللہ, اللہ کی طرف سے بھیجا ہوتا ہے. اور چوتھے نمبر پر
کہ ہر نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اب اس کا ذرا چیک کریں، اس کی کتاب ہے روحانیت خزائن، اس کے اندر اس کی اپنی عبارت ہے، اس نے اپنے بارے میں لکھا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ انسان کہلانے کے یہ قابل ہے، حالانکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے۔ اب یہ اس نے اپنا تعارف اس کے اندر کروایا ہے، کہنے لگا کہ میں آدم ذات نہیں ہوں، اور تمام بشر مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور میں انسانوں کے لیے آر ہوں، اور میں انسانوں کے لیے مقام شرم کی جگہ پہ ہوں۔ اب یہ اس کی کتاب میں اس نے خود یہ لکھا ہے روحانی خزائن کے اندر۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایسا آدمی انسان کہلانے کے قابل ہے، بلکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں انسان نہیں۔ اب یہ اس کا دعویٰ کہ میں نبی ہوں، تو کیسے؟ اس کو تو عام بندہ جو ہے، جو اس کی کتابوں سے واقف نہیں ہے، اس کے لٹریچر سے واقف نہیں ہے، وہ تو اس کو انسان سمجھ سکتا ہے، وگرنہ جس کے علم کی اس کی باتیں آ رہے ہیں، اس کے کوئی نالج اس کے بارے میں ہو جائے، وہ کبھی بھی اس کو انسان کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر کہ ہر نبی مرد ہوتا ہے، عورت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، عورت نبی جن سکتی ہے، عورت نبی کی والدہ ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، بہو ہو سکتی ہے، لیکن عورت نبی نہیں ہو سکتی، کیونکہ خود قرآن نے کہا رجالن نوحی الیہ، کہ ہم نے مردوں کی طرف وحی کی ہے، عورتوں کی طرف وحی نہیں کی۔ اب اس کی طرح کتاب کے اندر یہ روحانی خزائن کے اندر لکھا ہے، یعنی یہ بات صرف اس کی غلاظت بتانا مقصود ہے، ورنہ نبی رسول پر یہ بات کہنا منحصر نہیں۔ آپ لوگوں کو صرف اس کی گرانت سے آگاہ کرنا مقصود ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے 2 سال حاملہ رکھا۔ اب آپ یہ بات بتائیں کہ عورت حاملہ ہوتی ہے، مرد ہوتا ہے؟ عورت حاملہ ہوتی ہے۔ کہا 2 سال اللہ نے مجھے حاملہ رکھا، میرے پیٹ کے اندر بچہ تھا۔ اب اس نے کہا مجھ سے میں پیدا ہوں، اور میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی مریم ہوں، اور اللہ نے میرا نام حضرت مریم رکھا۔ اب آپ بتائیں کہ ایسا آدمی پھر اپنے آپ کو نبی کہے؟ قرآن تو کہتا ہم نے مردوں کو نبی بنایا، عورتوں کو بنایا نہیں، اپنے آپ کو عورت بنانا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو بھی نبی دنیا میں آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آتا ہے۔ تیسری بات کہ ہر نبی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آتا ہے، خود اپنی طرف سے وہ نبی نہیں بنتا۔ مثلا کوئی آدمی کہے کہ میں نے 200 کو مرتبہ قرآن پڑھ لیا ہے، میں نبی بن جاؤں، یا جناب میں نے 2000 رکعت نفل پڑھ لیے، میں نبی بن جاؤں، یا میں نے اتنے ہاتھ جوڑے کیے، میں نبی بن جاؤں؟ نہیں، یہ انسان کی اپنے عمل پر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اب اس کو بھیجنے والے بنانے والے کون ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کو بھیجنے والے بنانے والے انگریز ہیں۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد بہت زیادہ ہے، اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے مشورہ دیا گیا کہ یہ مسلمان قوم ایسی ہے، نبیوں کو مانتی ہے، تو لہٰذا آپ کوئی جھوٹا کوئی جعلی نبی بنائیں۔ تو پھر ہوا بھی ایسا ہے، بلکہ اس نے اپنی کتابوں کے اندر انگریزوں کی حکومت کو ذل اللہ فی الارض کہا کہ اللہ کا سایہ ہے، یعنی انگریزوں کی حکومت کو اللہ کا انعام اس نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر۔ اور پھر ہوا بھی ایسا ہی کہ جب اس نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا، سب سے پہلے اس نے اعلان یہ کیا کہ آج کے بعد جہاد حرام ہے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ نہیں، اللہ نے تو بھیجا نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر انگریزوں نے بھیجا ہے، اور جہاد کو جس میں قرآن کریم کی آیات بڑی پڑی ہیں جہاد کے موضوع پر، تو اس نے آتے ہی یہ جہاد کو حرام قرار دیا، تو پتہ چلا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت مبعوث فرماتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر کہ ہر نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اب یہ آدمی کتنا بڑا جھوٹا تھا، اب اس کی کتابوں سے یہ آپ دیکھیں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی پہلے ذات کو پیش کرتا ہے، بات کو بعد میں پیش کرتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی پر نبوت کا اعلان فرمایا، آپ لوگوں نے لقد لبثتم فیکم امرا، لوگوں میں نے تمہارے اندر کافی عرصہ گزارا ہے،
हल वजदतमूनी सादिकन औ काज़िबा, क्या तुमने मुझे झूठा पाया या सच्चा पाया? अब अगर कोई आदमी जो जिसकी हमायत करने वाला हो वो कहे कि जी बिल्कुल आप सच्चे हैं, तो ये बात मानी जा सकती है। लेकिन अगर आदमी का मुखालिफ ये बात कहे कि जी आपको हमने हर मौके पर सच्चा पाया है, तो इससे बड़ी दलील उसके सच्चे होने की क्या हो सकती? तो आपके मुखालिफों ने ये बात देखी हमने आपको हर मौके पर सच्चे पाया। तो देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खिदमत की जिंदगी को भी उम्मत के सामने रहनुमाई के तौर पर पेश किया। तो नबी के लिए पहले होता कि वो अपनी जात को पहले पेश करते हैं, बात को बाद में पेश करते हैं। आम आदमी पहले उसकी बात को देखा जाएगा, जात को बाद में देखा जाएगा। अब ये आदमी जिस दिन किताब के अंदर लिखा, और ये बात बहुत से सुनने वाली है, कहने लगा कि औलिया की जमात गुजरी है और उन्होंने ये मोहर लगा ली है कि 14वीं सदी के अंदर एक मादी आएगा, उसने अपना नाम लिया और कहा वो पंजाब का रहने वाला होगा। अब ये बात आप समझे कि औलिया यानी औलिया की जमात जिनमें कम से कम 8-10 बंदे हों, उनको जमात कहा जाता है। तो आप ये समझे कि ये तो कहता है 8-10 बंदों की बात, आप पूरी तारीख उठाकर देख लें कि एक वली ने ये बात कही हो इसके मतलब, ये इतना बड़ा झूठा आदमी, एक वली ने भी ऐसी बात नहीं की और ये औलिया की बात कर रहा है, इससे बड़ा झूठ हो क्या हो सकता? इस तरह इसका एक बेटा था, उसका नाम बशीर अहमद था। इसके कई बेटे थे, याद रखो, उनमें से एक बेटा इस्लाम कबूल कर गया। ये वो बेटा था जो इसका हमायती था। इसने किताब के एक वाक़या लिखा। वो वाक़या लिखने का मकसद इसका ये था कि लोगों के अंदर एक हंसी मजाक बन जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी चोरी को कर दिया। वो कैसे? वो कहने लगा कि मेरा जो वादा था, मोहल्ले की जो औरतें थी ना महरम, वो उनको रात को आकर दबाया करती थी। अब ये बात देखिए, ये कितनी बेशर्मी की बात है कि कोई नामहरम औरत से अपनी टांगे दबाए और फिर वो अपने आप को नबी भी कह रहा। तो कह रहा कि मेरी इबादत की रात के वक्त आकर मोहल्ले की औरतें, नामहरम औरतें, महरम नहीं नामहरम औरतें आकर टांगे दबा रही। तो कह रहे कि एक वक्त ऐसा आया रात के मौके पर, एक बूढ़ी मेरे वालिद की टांगों को दबा रही। तो मेरे वालिद ने ये कहा कि आज सर्दी बहुत ज्यादा है, तो वो कंबल के अंदर टांगे थी, तो उसका हाथ कंबल से बाहर निकला, जो उसका पलंग या बेड था उसकी लकड़ी पे हाथ लगा। तो वो कहने लगे मिर्जा साहब वाकई इसलिए आपकी टांगे जो है वो लकड़ी बनी हुई है। उसने ये बात तो मुजाहरन की है, लेकिन चोर की चोरी पकड़ी गई कि ये आदमी ऐसा है। तो मैंने अर्ज किया कि हर नबी के लिए जितने भी दुनिया के अंदर आए हैं, हर नबी के अंदर ये 4 चीजें होती थी कि हर नबी जो है वो आला दर्जे का इंसान होता है, और हर नबी मर्द होता है, हर नबी जो है वो अल्लाह की तरफ से मबूस होता है, और हर नबी जो है वो गुनाहों से पाक होता है। आप अंदाजा लगा लें खुद इसकी कितनी। तो आप यहीं तक बात नहीं है, बल्कि कौमी असम्बली के अंदर इनको जो काफर करार दिया गया वो ऐसे नहीं करार दिया गया, बल्कि इससे पहले अल्लामा इकबाल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक निजी खत लिखा था लाल नेहरू पंडित को 21 जून 1936 को। उस पर लिखा था कि मुझे इस बारे में कोई अबहाम नहीं है, यानी उसने मुल्ज़िमों के मजहब और इनकी वैल्यू बताई है, कहने के मुझे इस बात में कोई जो इबहाम नहीं है कि ये अहमदी, हालांकि ये नाम भी नबी इस्लाम का बन चुका है। इनको ये नहीं कहना चाहिए अहमदी कभी ना कहें, ये नाम तो हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने अपने साथ चोरी करके जोड़ लिया। तो बात कहा कि ये अहमदी ये इस्लाम के भी और हिंदुस्तान दोनों के कदर है। ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात इंडिया को कहता है लैल आपको खत लिखा। और इसी तरह जब इनकी बात कौमी असम्बली के अंदर चल रही थी, उलमा जरा कर रहे थे, इसका जो खलीफा था मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने उससे सवाल किया कि भाई अगर कोई मुसलमान आपके कादियानी को अगर नबी ना माने तो तुम उसके बारे में क्या समझते हो? कहने लगा हम उसको काफिर कहते हैं। इसी बात पर कौमी असम्बली के अंदर इनके मुतालिक करार मंजूर हुई कि ये काफिर हैं, गैर मुस्लिम हैं, इनका मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो इसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी
كما كان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کسی مردوں کے باپ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچے